له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اے کاش یہاں بھی ہو جائے نور کی بارش، اے کاش یہاں بھی ہو جائے نور کی بارش. ایمان کے شیشوں پر بڑی درد بڑی ہے، چمکا جو اس جہاں میں ستارہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. چمکا جو اس جہاں میں ستارہ محمدی، لاکھوں ہوئے یہود و نصارہ محمدی. سبحان اللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تاریخین کے اس جگہ پر امام منتظری اور علاقہ جس طرح اس کی دعوت کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کامیاب فرمائے اور برکت کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. دوسرا قسم بھائیوں، ادارۃ الفلاح تقریری مرکز ملک چوک سے امیر محترم مولانا اختر محمدی کی قیادت میں آج تبلیغی جماعت کے ساتھی یہاں کے محلے میں شہر بستی آئے اور انہوں نے اپنی ہمت اور وسعت اور استطاعت اور طاقت کے پیش نظر جتنا ہو سکا گشت کے پروگرام کو تشکیل دیا، لوگوں سے باہر نکل کر کے ملاقات کی اور اپنے اپنے انداز کو ذکر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات کو پیش کیا. من جملہ یہ کام، یہ سلسلہ انبیاء کے ختم نبوت کے بعد اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جو ہمارا ایمان ہے اس کا یہ تقاضا ہے. ختم نبوت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہر فرد، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان اس کے اندر اور کچھ نہ ہو تو کم از کم فکر رسول ضرور ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ذکر رسول سے واقف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے سے واقف ہیں. کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان آدمی کسی بھی سطح پر وہ کم از کم رسول کا گفتگو، اس کی علمی سطح، اس کی عملی کمزوری، اس کی ناواقفی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلط کام کروا دے گی، لیکن کم از کم اس کے دل میں احترام رسول موجود ہے. وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پالانہ محبت رکھتا ہے اور کسی کے ایمان کے بارے میں اور عشق رسول کے بارے میں، محبت رسول کے بارے میں ہمیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول کیا ہے. اب فکر رسول پر چند باتیں کرنی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے. یاسین کے کئی معنی ہیں، علماء نے اپنی علمی سطح پر اس کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں. ان مفہومات میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گنا گیا ہے. یعنی اللہ پاک نے آپ کے جہاں صفاتی بیان نام کیے وہاں آپ کو یاسین کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا. یاسین والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل من رب العالمين. یہ چند آیتیں آپ نے اپنے گھر میں جا کے بار بار پڑھی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یاسین مخاطب کر کے، اگرچہ اس بات پر اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں، اللہ عالم کی مرادی، یہ تو حروف مقطعات ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس بات پر یہ بات دل کے اندر نشین کی ہے کہ آگے تخاطب، آگے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن اترا ہے، جس کے سینے پر یہ بہار آئی ہے، وہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یاسین کون ہے، نام ہی نام۔ والقرآن الحکیم، آگے اللہ پاک نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی اور اس کی حکمت اور دانائی اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک چاشنی، مٹھاس، تاثرات، تاثیرات، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے علم، تفاہم، تفکر، تدبر، تعلق رکھا ہے، اللہ پاک نے اس کی بنیاد پر اپنے کلام کی خود قسم اٹھائی اور یہ قسمیں اٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے معبود، آپ کا مشن، آپ کا ذکر فکر، آپ کی بات، آپ کا تعلیم و تربیت، آپ کا ماحول انداز، آپ کا کام، مشن، آپ کی ذمہ داری، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے کئی انبیاء اور رسول آئے، اسی ڈگر کے، اسی علم کے، اسی فکر کے، آپ بھی ایک ان رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ رسول بھی سیدھی راہ پہ تھے اور آپ بھی، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح وہ سیدھی راہ پہ تھے، اگرچہ ان کی مخالفتیں ہوتی رہی، رکاوٹیں بنتی رہی، لوگ رستہ روکتے رہے، لوگوں کے رسم و رواج پر ان کی وجہ سے زد آتی رہی، لوگوں تعلق کا انداز، تعلیم کا انداز، کا انداز مختلف فی ہوتا رہا، لیکن جو رسول آتا وہ اپنی حکمت، دانش، فکر کے ساتھ اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ بھی ان رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، اور دوسری بات یہ ہے اس پر کئی قسم کی شبہے آئیں گے، اس پر کئی قسم کے جناب رسم و رواج رکاوٹ بننے کے لیے آئیں گے، کسی کا علم آئے گا، کسی کی چودراہٹ آئے گی، کسی کی بٹیرہ شاہی آئے گی، لیکن اے معبود تمہیں، آپ نے کسی بھی ماحول کے اندر رکنا نہیں ہے، بات ہی کوئی ہے، پکی ہے، علی صراط مستقیم۔ جس اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے اس نے تیرے لیے رستے کا چناؤ بھی دیا ہے، اللہ اکبر، رستہ تیرا ہی سیدھا ہے، آج مان جائے فبیا، کل مان جائے کوئی بات نہیں، پرسوں مان جائے، دنیا کے اندر آپ کی زندگی میں مان جائے کوئی بات نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کل جو آج کے دشمن ہیں کل یہی کہیں گے محمد کریم سچے ہی تھے، محمد کریم سچے ہی تھے، محمد کریم بھی امت کے فکر مند تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبوب کی فکر کو بیان کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی فکر ہے، وہ کیا فکر ہے؟ شفا علی حفرۃ من النار فانقذکم، اور لوگوں تمہاری حالت اللہ سے ٹوٹ کر کے یہ بن گئی ہے، فکر آخرت کے چھوٹ کر کے یہ بن گئی ہے، جیسے ہی مرتے جاتے ہو تم جہنم میں گرتے جاتے ہو، اور میں محمد کو اللہ پاک نے لوگوں کو جہنم سے بچا کے نکال کر کے جنت کے رستے کے اوپر ڈالنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تم جہنم میں جلد گرنے کی کوشش کرتے ہو اور میں محمد جب ڈال کے تمہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پر کسی کے ساتھ نہ جھگڑا کیا کریں، رسول کی فکر کو بیان کیا کریں، محبوب کی فکر کو بیان کیا کریں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور رات میں سوئے ہوئے ہیں تو فکر کیا ہے، اور دن میں جاگے ہوئے ہیں تو فکر کیا ہے۔ کیا میرے محبوب کو گھر چلانے
نے کیا، گھر چلانے کی ضرورت نہ تھی، میرے محبوب کی آپ کی تو ایک ایک جناب جھمکے سے بیوی ہے، محبوب کی 9 بیویاں ایک ہی وقت میں موجود تھی۔ اللہ اکبر، 9 بیویوں کے گھروں میں وہ ایک بیوی کے گھر میں کھانا پہنچانا لے کے دینا مشکل ہو رہا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک ساری بیویوں کے پاس چکر لگاتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب جس بیوی کے پاس ٹھہرنا ہوتا مغرب سے لے کر عشاء تک اس کے پاس رہتے، ساری بیویاں اپنی اپنی ضرورت وہاں کے بیان کرتی، اور عشاء کے بعد جس بیوی کے پاس ٹھہرنا ہوتا ساری بیویوں اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو جاتے۔ ایک ترتیب دے دی دنیا کیسے گزارنی ہے، باپ بننا ہے تو کیسے بنو گے، رسول کو دیکھنا ہوگا، خامد بننا ہے تو کیسے بننا ہوگا، رسول کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، تاجر بننا ہے، زراعت پیشہ بننا ہے، کسان بننا ہے، مزدور بننا ہے، آجر بننا ہے، محکوم بننا ہے، حاکم بننا ہے، عالم بننا ہے، مدثر مدرس بننا ہے، تدریس کرنے والا استاد بننا ہے، تو تمہیں نقل کس کی کرنی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول چھٹ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، مختصر کرتا چلا جاؤں، ساری ہدایات اور رستہ مستقیم کا منبع رسول ہے، اور رسول کے پیچھے چلنے والی رسول کی امت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نئی کوئی بات نہیں، پرانی بات آگی تمہارے دل میں آیا، اللہ بڑا ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ سنوارنے والا ہے، اللہ بارشیں برسانے والا ہے، اللہ ہواؤں چلانے والا ہے، مال و مویشی دولت و ملت جو بھی دینے والا ہے اللہ ہے۔ اللہ سے محبت کا دل کرتا ہے، اللہ پاک نے بھی کہا ہے اور میری محبت کا دم بننے والوں، میری محبت اس وقت تک ملے گی نہیں، فاتبعونی، میں نے اپنی محبت دینے کے لیے تمہارے اندر ہی، تمہارے بیچ میں ہی ایک رسول کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر، رات کو دیکھو ملتا ہے، صبح کو دیکھو ملتا ہے، اگر نہ بھی ملے تو اوپر نازل ہونے والی کتاب میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کا مطالعہ، فکر رسول، اللہ اکبر، نبی کا صبح و شام فکر رسول، اتنی فکر ہے کہ امتی جہنم سے نکل کر کے بندہ انسان جنت کی ابدی زندگی اختیار کر جائے۔ اللہ اکبر، ایک دن میں نے اپنے نبی کو اس فکر میں دیکھا، دعائیں مانگ رہا ہے، مکے کی وادی ہے، لوگوں کو دن کو بھی دعوت ہے، رات کو بھی دعوت ہے، صبح بھی شام ہے، صبح بھی دعوت ہے، اللہ اکبر، رات کو بھی دعوت ہے، کہیں آگ جلتی نظر آتی ہے پہاڑ کے اوٹ میں، محبوب وہاں جاتے نظر آ رہے ہیں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اللہ اکبر، یہ رسول کا نمائندہ، یہ اللہ کا نمائندہ رسول بن کر کے اس مشن کے اوپر جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات کیا کہتے ہیں، اے اللہ کتنی دعوت دی ہے اور ہمیں بھی دعوت کے کام کے لیے امت میں ٹھہرا ہے۔ ہمارے ذمہ بھی کام کس چیز کا ہے؟ دعوت کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ مولوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مدرس صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خطیب امام بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کیا پورا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تو مولوی صاحب اپنے علم کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، میں کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، مسلمان ہوتے ہوئے اس کی بنیاد پر میرے ذمہ جو کام ہے میں کر رہا ہوں اپنے ذمہ۔ دعوت اس بات کا نام ہے، تبلیغ اس بات کا نام ہے، میرے اور آپ کے ملنے کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ نبوت آنی کوئی نہیں، اور اس پیغام نبوت کو قیامت تک کس نے چلانا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری آواز اتنی اونچی ہے کہ باری نکلی جا رہی ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے، کسی قسم کا خوف جو ہے، اللہ پاک نے
رسول کو ہمارا مشنر بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، رسول کی تعلیم پر ہمیں کھڑا کیا ہے، اور ایک ہی بات کہی ہے، ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کی دی ہوئی دلائی اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اور اس کے پاس اگلا جملہ کی ہے، جملہ کیا ہے؟ اللہ بصیرت، یہ بات ساری لگی ہے، اللہ بصیرت، دنائی دلیل کے ساتھ، پہلے اپنا کمر بستہ چست کر کے پکے پیری ہو کے میدان میں کھڑے ہو کے بات کرنے والا، اپنے علم و تفہم عمل کے اندر اتنا مضبوط ہو کہ انشاءاللہ وہ بات مانی جائے۔ علی بصیرت، یہ تو کام نبی کا تھا، اللہ پاک نے اس کے بعد نبوت دینی کوئی نہیں تھی۔ اگر نبوت آنا ہوتی، مرزا یا کوئی اور آنا ہوتا، اللہ اکبر، آگے اللہ خالی جگہ چھوڑ دیتے، لیکن اللہ پاک نے ذرا بھی خالی جگہ نہیں چھوڑی، فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میرے رسول کی جو پیروی کرنے والی امت ہوگی وہ بھی وہی کام کرے گی جو میرے رسول کا کام ہے۔ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد میں اور آپ امتی ہے یا نہیں؟ اس سے بھی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور یہ فکر رات کو سوتے ہوئے ذرا اپنے محلے کا، بستی کا، اپنے گاؤں کا جائزہ لے کے سویا کرو، یا اللہ یا اللہ، اتنے لوگوں تک تو میں تیری دی ہوئی نعمت کی بنیاد پر چلا گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں، بات بتا دی گئی ہے، یارانہ کے انداز میں، دوست احباب کے انداز میں، خوشی غمی کے انداز میں، اپنی ڈگر فکر ایک ہی رکھے ہیں، میں نے اس کے اندر رسول کی بات چھوڑ کے آنی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یا اللہ تبلیغ کر چکا ہوں، تبلیغ میں تکلیفیں برداشت کر چکا ہوں، اللہم اہدی الاسلام، اے اللہ اس اسلام کی ہدایت کے لیے، یا اسلام کے غلبے کے لیے، یا مجھے ابو جہل عطا کر دے، یا عمر ابن الخطاب۔ یہ کیا فکر ہے بھائی؟ کس چیز کی فکر ہے؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کلمے کی بنیاد پر ایک ذمہ دار زندگی گزار کے دنیا سے جائیں، اور کل چلے جائیں تو ہمارے پیچھے، ہماری اولاد میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے محلہ داروں میں کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو کہ اس دین کی آبیاری کو آگے لے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹی کے دشمن، لیکن رسول کو دشمنی کی فکر نہیں، زید نہیں لگائی کہ انہوں نے میرا ہر رستے پہ رستہ روکا ہے، میں کیوں ان کو اسلام کے لیے قبول کروں؟ ہماری تو ہر میدان میں زد آ جاتی، ہم اپنا دین چھپا جاتے ہیں زد کی حال میں۔ اور یار میری بات شاید کوئی سخت کی نکل جائے، مجھے معاف کرنا، لیکن یہ فکر ایمان اور فکر رسول یہ ہے کہ ہم کس خاتے میں چلے جا رہے ہیں۔ کتنی دشمنی ہے ابو جہل نے کی، رات کے اندھیرے میں رسول اس کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ نہ چودھریوں کی وجہ سے غلبہ ملنا ہے تو چودھری میری اگے کھڑی کر دیتے، کیا کہنے یار؟ پھر اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے، ساتھ یہ بھی کہا یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ دے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پسند رسول نہیں، پسند خدا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول نے کیوں مانا ہے؟ اور دین کے پھیلاؤ کے یار کوئی بھی نہیں تو رہا نا، اپنے نے ساتھ سے اپنی زندگی کے اندر بڑا دیتا، چاہے جتنے بھی دیتا، لیکن دین جس نہج پہ جانا چاہیے، جس بلندی پہ جانا چاہیے، جس دین کی دنیا کے اندر جس ضرورت ہے جس کی، اس انداز پہ نہیں جانا۔ یا اللہ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ میں یارو مبارک ہو
عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور کسی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کی فکر کیا۔ اور میرے بھائیوں، عشق رسول منائیں، ذکر رسول منائیں، سیرت رسول اپنائیں، لیکن فکر رسول کس نے پیش کرنی ہے؟ فکر قرآن کس نے پیش کرنا ہے؟ کتنے ہی واقعات ایسے سامنے آ جا رہے ہیں ذکر رسول فکر رسول کی بنیاد پر۔ مدینے کی آبادی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے بچے بھی پیار کیا کرتے تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بد عادتیوں کی وجہ سے کسی بھی ضد میں آ کر کے نہ یہودیوں کو سخت کہتے تھے اور نہ جناب یہودیوں کے بچوں کو اپنے سے دور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے سلام میں یہ کہہ دیا، سماکا علیکا یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دیا علیکا، اللہ اکبر۔ پیچھے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ لفظ سن رہی تھی اور آپ نے ان کے جواب میں کہہ دیا لعنت علیکا، اور تیرے اوپر لعنت ہوئے، ستیہ ناس ہوئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کیوں اتنا غصے میں آ گئی؟ فرمایا رسول اللہ آپ کو وہ موت کی بد دعا دے اور میں اس سے چپ رہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اس کا اتنا جواب دے دیا تھا، تو نے آگے زیادتی والے لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور فکر رسول کیا ہے؟ فکر رسول کیا ہے؟ دین لے کے نکلو، دین اپنا کے نکلو، دین اپنے وجود پر لے کے نکلو، اور تم باہر نکلو، مخالفت لاکھ کرے لیکن اس کا دل گواہی دے کے یہ بندہ سچا ہے۔ یہ فکر ہے۔ عمل میں، علم میں، دنیا کے ہر میدان میں اللہ پاک نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ہی فکر دی، لوگوں کو جہنم سے نکالنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے۔ نظر اللہ سما مقالتی، رسول تو ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا چلا گیا جو بندہ میری ایک بات یاد کر کے اپنے وجود کے اندر رکھ لیتا ہے، اتار لیتا ہے، بیان برتن کے اندر ڈال کے حفظ کر لیتا ہے، اللہ اکبر، اور اس بات کو پھر آگے لوگوں کو منتقل کرتا ہے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے، سبحان اللہ۔ یہ فکر رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کا بچہ کئی دن، 2 دن، 3 دن ملا نہیں، پوچھا کہ وہ فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا رسول اللہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر جا کے بیمارداری کی۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ اس کے باپ نے یہ مخالفت کی، اور اس نے وہاں بھی ایک جملہ ایسا کہا جس سے نفرت صادر ہوتی ہے۔ میں نے بڑی دادا کی بات کر رہا ہوں، استاد جی بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کوئی بات نرم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے بہت ہی محسن بھائی ہیں، جب کہیں بھی ملتے ہیں تو بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں اور اس نظام میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ یہ خوشنودی کے ساتھ بڑا دل خوش ہوا مسلم بھائیوں سے ملاقات کر کے، اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کے، حضرت علی صاحب کے علم کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور بزرگوں سے بھی اپیل ہے کہ ان کے لیے ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے بھی دعا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کے اندر کامیاب کرے۔ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ نہیں کہتے، مخالفت جن کی وجہ سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی تیمارداری کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بات پوچھی، بتائی، اور صاحب کہا کہ بیٹے اگر تم کلمہ پڑھ لو، اور فکر کس بات کی کہ اگر بندہ جنت میں چلا جائے۔ اس یہودی کے بچے نے اتنا ہی تو سمجھدار تھا نا، تو اس نے اپنے باپ کو کیا، تو یہودی کہتا ہے ابو القاسم آپ جو کہتا ہے مان۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے، انہیں اپنی ضد ہوتے ہی دیکھی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ملال نہیں. روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس بچے نے کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ایسے نمایاں ہوئی جس طرح ابھی کسی نے انار کو کھول کے رکھ دیا اور اس کے دانے چل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اب یہ تمہارا ہے, اس کے کفن کا انتظام کرو. اور میرے بھائیوں یہ فکر ہمیں رسول اللہ دیتا ہے کہ کوئی بھائی کسی بھی حالت میں ہے, اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ رسول کے دین پر چلنے والے, اور رسول کا دین سیدھا رستہ ہی ہے. فَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اس رستے کی پیروی کرو جس رستے پہ مجھے اللہ نے چلایا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رستہ صراط مستقیم سے خالی ہے. اور یہی رستہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور اس میں بھی یہی فکر ہے, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. اس میں بھی یہی فکر ہے کہ ایک امتی کو اپنے گھر کی فکر. میرے بھائیو آخری بات, گھر میں ایک بچہ دین کے اوپر آ گیا, وہ ایک خیر نہیں وہ کئی خیر ہو گیا. اس کے دیکھنے کی وجہ سے, اس کے عمل کی وجہ سے آپ کے گھر قرآن کھل گیا, آپ کے گھر دین کھل گیا, آپ کے گھر دین کے آبیاری ہو گئی, اور اس کی کئی برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی تھے. ایک بھائی سارا دن کماتا, اوکھا ہوتا, مشکل میں پڑا رہتا, اور ایک بھائی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا. ایک دن کمائی کرنے والے بھائی نے کہا, یا رسول اللہ میں تو کمائی کر کر کے تھک گیا, اپنے بچے بھی پالنا ہوتے, یہ بھی پالنے پیدا ہے, اور یہ تھوڑے کو نہیں رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے. اس لیے 2 4 5 بندے ہر نماز کے بعد ایک فکر پیدا کر کے باہر ہوتے ہیں, یار میں نے ملنا تو ہے ہی ہے, اسلام تو میں نے وہ بولے جائے منہ نال دعوت ہی دیتے ہوئے, یار آج بھائی تو میرے نال چاہ پی, آج تو میرے نال شربت پی ہے, میرا دل کرتا ہے یار 10 منٹ بیٹھی ہی صحیح. تو اندر دیاں گلیں کری, اندر دی گل یہی ہے کہ مرن تو بعد کا جڑا ساڈا انتظام ہے وہ کی ہے. اور یار شادی رکھ رہی ہے, کوئی خوشی آ جائے غمی آ جائے, صرف جوڑ کے بیٹھنے ہیں, مشورے کرنے ہیں. کبھی اے بھی مشورہ کرنے کہ یار اس تو بعد کی زندگی کا کی بات, اور کوئی دعوت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ میری اور آپ کی سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس دعوت کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہر فرد, ہر مرد, جوان, بوڑھا, بچہ اپنی اپنی طاقت اور مثال کے مطابق یہ کام کرے گا انشاءاللہ. اور یہ تو بات سب کو تو دعوت ہے بھائی, جیسی آپ نہیں آئے. اب تشکیل کے حوالے سے میرے انکل جی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. 2 4 منٹ کی بات سن کے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. دیکھو بھائی, اب بیان کے بعد بیان کرنے کے لیے اس لیے کہ برقرار نے پوری جگہ خالی نہیں چھوڑا, اور آپ کے علم کے مطابق, آپ کے سمجھ کے مطابق آسان طریقے سے ہر جملہ, ہر بات فکر رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے. اب یہ فکر رسول نے توڑنا ہے, اس کو اختیار کرنا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے لیے معلوم ہے اس کی ایک ایسی بڑی شکل یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے چوک کے اندر ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے جس کو تبلیغی اکبر تارک مسجد کے اندر ہر جمعرات کو عصر سے لے کر عشاء تک پروگرام. عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ